اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ کو 1905 میں الہامات ہونے شروع ہو گئے کہ اب تیرا وقت آنے والا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی جماعت کے لیے ایک لاہ عمل اپنی وفات کے بعد تیار کیا اور آپ نے رسالہ الوصیت تحریر فرمایا، جس کی اشاعت 20 دسمبر 1905 کو ہوئی۔ آپ نے اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا، یعنی کسی ایک شخص کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا، بلکہ ساری جماعت کو یہ نصیحت فرمائی کہ میرے بعد آپ سب لوگ مل جل کر کام کرو، اور شورا سے تمام امور طے کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی ہدایت فرمائی کہ میں آپ کے بعد ایسے بزرگ ان کے نام پہ بیعت لے سکتے ہیں جن پر 40 لوگوں کا اتفاق ہے، متفقہ طور پر 40 لوگ متفق ہیں کہ یہ لوگ بزرگ ہیں، یہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یعنی دوسرے معنوں میں انہوں نے کسی ایک شخص کو ایک اپنے بعد قائم مقام مقرر نہیں فرمایا۔ آپ نے اس کے بعد اپنی جماعت کے لیے ایک قبرستان بنانے کی بھی تجویز فرمائی، جس کا آپ نے نام بہشتی مقبرہ رکھا۔ 6 جنوری 1906 کو آپ نے ایک ضمیمہ الوصیت تحریر فرمایا، جس میں مذکورہ بالا وصیت کے متعلق تمام ضروری ہدایات تفصیل سے تحریر فرمائیں، اور اپنے بعد باقاعدہ نظام عمل کی ایک انجمن کی شکل میں بنیاد رکھی، اور اس انجمن کو اپنا جانشین بنایا، اور اس کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط خود تجویز فرمائے، اور اس انجمن کی سب سے مقدم غرض اشاعت اسلام کو قرار دیا۔ یعنی دیکھیں، حضرت مسیح علیہ السلام اپنے بعد کسی ایک فرد کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ مقرر نہیں فرما رہے، بلکہ وہ ایک انجمن کا قیام فرما رہے ہیں، اور انجمن جو انہوں نے بنائی تھی اس میں تقریباً 14 ممبران تھے، میں ان کا نام ایک ایک کر کے لوں گا۔ اس انجمن کے بارے میں آپ تحریر فرماتے ہیں، چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے اس انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا، اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ یعنی وہ اپنی انجمن سے توقع کر رہے تھے کہ یہ انجمن جو بھی کام کرے یہ بالکل صاف اور شفاف ہو، کسی قسم کی اس میں ملونی نہ ہو، کسی قسم کی اس میں بددیانتی نہ ہو، خالصتاً خدا کے لیے کام ہو، خالصتاً اسلام کے لیے کام ہو۔ اس کے بعد آپ مزید تشریح فرماتے ہیں، انجمن کے تمام ممبران ایسے ہوں گے جو سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوں، اور آئندہ اگر کسی کی نسبت یہ محسوس ہوگا کہ وہ پارسا تباہ نہیں ہے، یا یہ کہ وہ دیانتدار نہیں رہا، یا یہ وہ ایک چال باز ہے اور دنیا کی ملونی اپنے اندر رکھتا ہے، تو انجمن کا فرض ہوگا کہ بلا توقف ایسے شخص کو اپنی انجمن سے خارج کرے اور اس کی جگہ اور مقرر کرے۔ حضرت صاحب نے جو انجمن کی بنیاد ڈالی تھی اس کے ممبران یہ ہیں: مولانا نور الدین صاحب، یہ صدر تھے، مولوی محمد علی صاحب یہ سیکریٹری تھے، خواجہ کمال الدین مشیر قانونی تھے، مولانا سید محمد احسن امروہی، صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد، نواب محمد علی،
خان صاحب رئیس مالیر کوٹلا، سیٹھ عبدالرحمان مدارس، مولوی غلام حسن خان صاحب پشاور، میر حامد شاہ سیالکوٹ، شیخ رحمت اللہ صاحب لاہور، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب لاہور، ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب لاہور، خلیفہ رشید الدین صاحب اور ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب۔ حضرت مسیح موعود السلام نے اس انجمن کو اپنی زندگی میں 2.5 سال تک چلایا اور تمام فیصلے اس انجمن کی متفقہ منظوری کے تحت کیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میر ناصر نواب صاحب نے 1907 میں جبکہ مسجد مبارک کی توسیع ہو رہی تھی کچھ اپنی منمانی کرنا چاہی، لہذا انجمن نے حضرت صاحب کو اس کی شکایت لگائی۔ حضرت صاحب آئے اور آ کے ایک تحریر فرما گئے۔ آپ لکھتے ہیں، میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو تو وہی امر صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے، لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھ کو محض اطلاع دی جائے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے تو کہ ایسا ہی ہونا چاہیے اور کثرت رائے اسی میں ہو جائے تو وہی امر صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے، لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہوں مجھ کو محض اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انجمن خلاف منشا میرے ہرگز کام نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے، اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف اس انجمن کا اجتہاد کافی ہوگا۔ یعنی اپنی وفات کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کی وفات کے بعد جو انجمن اجتہادی طور پر متفقہ طور پر جو فیصلہ کرے گی اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ حضرت مسیح موعود السلام کی زندگی میں جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ 2.5 سال اس انجمن میں نے کام کیا، اسی انجمن نے متفقہ طور پر حضرت مولانا حکیم نور الدین کی بیعت لی، یعنی اس وقت جماعت میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب لوگ متفقہ طور پر مولانا نور الدین کی بیعت میں آ چکے تھے، اور انہوں نے اس انجمن کو اپنی خلافت کے دوران 6 سال چلایا۔ انجمن کے قیام میں انہی کے خلافت کے دوران کچھ آواز سی اٹھنے لگ پڑی، اور وہ آواز خاندان مسیح موعود سے آئی۔ میر محمد اسحاق نے حضرت خلیفۃ المسیح کو خط لکھا جس میں 7 سوالات کیے گئے کہ اس میں خلافت کے متعلق سوالات تھے اور اس میں انجمن کے متعلق سوالات تھے۔ انشاءاللہ میں آئندہ ان سوالوں کے متعلق بات کروں گا کہ یہ لوگ حضرت صاحب کی بنائی ہوئی انجمن پر اتفاق نہ کرتے تھے، اور نظر بھی آتا ہے کہ جو ہی حضرت مولانا نور الدین کی وفات ہوئی یہ انجمن بھی چل بسی۔ میں انشاءاللہ آئندہ پھر کچھ باتیں کروں گا، اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام۔